والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب دوست عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی میری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹی ہیں. جامع مسجد امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے نام نامی سے منسوب اچرا کی اس عظیم مرکز میں برادر محترم حضرت اقدس مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب، ان کی تمام جماعت اور تمام رفقا کی کاوشوں کے ساتھ اور حضرت میاں صاحب کی سرپرستی میں یہ سالانہ عظیم الشان شان مصطفیٰ کانفرنس انعقاد پذیر ہے. اور میں بھی کئی سالوں سے ہر سال اس میں اپنی حاضری دینے کے لیے آتا ہوں. بعض دفعہ قاری صاحب بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں کہ میں جمعہ نہیں چھوڑتا، اور پھر ان کا حکم ہوتا ہے کہ جمعرات کو پروگرام ہے تو آنا ضرور پڑے گا. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کو استثناء حاصل ہوتی ہے، اور کچھ رابطے اور تعلق اور محبت ایسی ہے اور اس کی کئی نسبتیں ہیں جس وجہ سے وہ دینی نسبتیں ہیں ساری، میں ان کو پورا کرنے کے لیے آتا ہوں. ایک آپ حضرات کے جذبات تھے، آپ نے ہاتھ لہرائے، جوش جلال جذبات آپ نے دکھا دیا. میرے بعد بھی جو 2-3 خطیب آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ایسے ہی جذبات دکھائیں گے اور آپ ان سے بہت خوب بخوبی محظوظ ہوں گے. لیکن میں عمر کے اس تقاضے میں ہوں، نہ وہ جذبات دکھا سکتا ہوں نہ اس انداز سے بات کر سکتا ہوں. تو جو اللہ اس وقت دل میں ڈالیں گے تھوڑی سی دیر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے عقیدے عمل کی بھی اصلاح فرمائیں، اور اس محفل کی برکت سے ہم سب کے آخرت کی نجات فرما دیں. شان مصطفیٰ چونکہ ہر سال اس کا عنوان ہوتا ہے تو پورا قرآن حضور کی شان میں ہے. جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے ان میں حضور کی 3 شانوں کا ذکر ہے. پہلی
پہلی شان یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور اس لیے آئے ہیں کہ دین اسلام کو ادیان عالم پر غالب کر دیں. یہ آیت حضور کی ختم نبوت کی بھی علامت ہے، اسلام کی صداقت کی بھی علامت ہے، دین اسلام کی حقانیت کی بھی علامت ہے، اور اسلام کا پورے ادیان پر غلبے کی بھی علامت ہے. اللہ نے محبوب کو وہ دین دیا ہے جو غالب دین ہے، اور جس کی ابتدا یوں تھی کہ اپنے گھر سے محبوب نے اس کی ابتدا شروع کی، لیکن حضور کی دنیاوی عمر میں 9 لاکھ مربع میل تک دین اسلام پھیلا. صدیق اکبر کے دور حکومت میں 11 لاکھ مربع میل تک دین اسلام پھیلا. عمر بن خطاب کے دور اقتدار میں 22,50,000 مربع میل تک اسلام پھیلا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 44 لاکھ مربع میل تک دین اسلام پھیلا. جناب سیدنا علی ابن ابی طالب نے اپنے دور میں اپنے تمام حالات کے باوجود فتوحات کا دروازہ بھی کھولا، امت کی حفاظت بھی فرمائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی مراد اور دعا بن کر حضور کی زندگی میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں ان میں بہت بڑا کردار سیدنا علی ابن ابی طالب کا تھا. تو یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوگا. اس غلبے کی 2 شکلیں ہیں. توجہ میری طرف رہے، باتیں نہیں کرے، سادہ سی باتیں اس کو سنیں. ایک تو غلبے کی یہ شکل ہے کہ پہلے جتنے دین تھے وہ علاقائی تھے، قصبوں کے تھے، قوموں کے تھے. نبی آتا تھا، نبی کے بعد دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، تو وہ علاقے میں دین تھا. دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں تھا جو پوری کائنات میں ہو. ہر جگہ اس کا کلمہ پڑھا جاتا ہو، ہر جگہ اس کی نبوت کا اظہار ہو، ہر جگہ اس کی کتاب ہو. لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین کائنات میں ایک ہی ہے جس کا نام دین اسلام ہے، اور وہ اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا. دوسرا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دین دلائل کی دنیا میں، کفر کے ساتھ ٹکر لینے کی دنیا میں، مناظرے کی دنیا میں، مباہلے کی دنیا میں تمام ادیان پر غالب ہے. کسی کو جرأت نہیں کے مقابلے میں آ سکے. چنانچہ نجران کے عیسائی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کا چیلنج ہوا، مباہلے کا، اور محبوب نکلنے لگے، تو انہوں نے چہرہ دیکھ کر کہا تھا اس کا مقابلہ کر کے شکست کھاؤ گے، خبردار محمد اور خاندان محمد کا مقابلہ نہ کرنا. لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین اسلام ہر لحاظ سے پوری کائنات پر غالب ہے. اس کی ایک حکمت اور بھی ہے، توجہ میری طرف کریں. دین کس کا ہے؟ سارے بولو. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہے. لیکن جب اللہ نے جبریل کے واسطے سے حضور کے قلب اطہر پر اتارا تو کئی کافر حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے خداؤں کی مخالفت نہ کریں، آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں. تو اللہ نے کہا محبوب ان کو جواب دو، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک. میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، تم اپنے کو نہیں چھوڑ سکتے. بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب دین اللہ کے پاس تھا تو نسبت اللہ کی طرف تھی. جب حضور کے قلب اطہر پہ آیا، اب یہ دین نبی کا ہو گیا ہے. جیسے قرآن کلام رب کا ہے، لیکن جب حضور کے دل پر آیا ہے، مکے میں آیا ہے تو مکی بن گیا ہے، مدینے میں آیا ہے تو مدنی بن گیا ہے. اللہ کو مکے اور مدینے میں رہائش کا محتاج نہیں، لیکن جب نبی کے قلب پہ اتارا تو رب نے بتایا باتیں میری ہیں، مگر جب نبی کہے تو اب نسبت نبی کی.
پھر اگلی بات ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں اسی پر لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کی ترتیب یا اس حوالے سے میں باقی باتیں ساری چھوڑتا ہوں. 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کا مجمع تھا. اس مجمع میں بعد نے اس سے تعداد کم بیش لکھی ہے. آپ پر قرآن اترا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، عصر کا وقت تھا تو آپ پر آثار وحی ظاہر ہوئے. آثار وحی یہ ہے کہ جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، پسینہ آنا شروع ہو گیا. حضور نے اپنے سر مبارک نیچے کر دیا. توجہ سے بات سمجھنا. پتہ چلا کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے. کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنا پسینہ پوجا، چہرہ مبارک صاف کیا، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا اللہ کا پیغام آیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن ذوالحج کی 9 تاریخ، عرفات کا میدان، ہجرت کا 10واں سال، اور عرفات کے میدان میں یہ 1.5 لاکھ صحابہ جن کی محبوب نے 1 سے شروع ہوئے تھے، اکائی سے شروع ہوئی تھے، اور پھر وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اب لاکھوں کی تعداد کو پہنچ چکے، اور وہ سب محبوب کے سامنے ہیں. 23 سال پیغمبر نے ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم دی، ان کے عقائد بنائے، ان کے اعمال بنائے، ان کے اخلاق بنائے، ان کی پوری تربیت فرما لی. تو اب رب کو اتنا بڑا اعتماد ہو گیا کہ جو دین میرا تھا جب آپ کے قلب اطہر پہ اترا تو آپ کا، اب آپ نے دین مکمل جب کر لیا ہے تو ان کو کہہ دو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ وہ جو محمد کا دین تھا، آج کے بعد محمد کے یارو اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہے. کہہ دو تمہارا دین، اونچی آواز سے تمہارا دین مکمل. پر بھی ایک سادہ سا لفظ کہہ دیتا ہوں. مکمل چیز وہ ہوتی ہے جس میں سے کوئی چیز نکالی بھی نہ جائے اور باہر سے کوئی چیز اس میں داخل بھی نہ کی جائے، وہ ہے مکمل. حضور نے فرمایا میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مکان تعمیر ہو، ایک اینٹ کی جگہ باقی بچ جائے تو فرمایا وہ آخری اینٹ نبوت کی میں بن کے آیا، محل مکمل ہو گیا. اب مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی چیز ڈال بھی نہیں سکتے، اس سے کسی کو نکال بھی نہیں سکتے. تو ہمارا دین مکمل ہے، آزان مکمل ہے، نہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. کلمہ مکمل ہے، نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. نماز مکمل ہے، نہ کم کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. قرآن مکمل ہے، نہ کمی آ سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. دین مکمل ہے، نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. حضور کی جماعت پوری کی پوری جو نبی نے بنائی وہ مکمل ہے، اس میں سے کسی کو نکالا بھی نہیں جا سکتا، ان کے بغیر کسی غیر کو اس میں داخل بھی. بات کو سمجھے، میں کچھ 2-3 باتیں مختصر سی کہیں. کمال ہو گیا کہ یہ اللہ نے نعمت دی. اس پر چلو ایک نکتہ آ گیا تو سن لو. 4 مرتبہ لفظ کم ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ 4 کم ہیں، ایران کا کم نہیں ہے، قرآن کے کم کی بات کہہ رہا ہوں. یہ 4 دفعہ کہا تم پر تم پر تم پر تم پر، اور تم ایک نہیں ان سب کو اکٹھا کیا. اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین مہدیین. یہ 4 وہ ہیں جو میرے بعد اس دین کو تم تک پہنچائیں گے. جیسے میری سنت تم پر واجب ہے ایسے میرے ان خلفاء کا عمل بھی تم پر واجب ہے. گویا دین کامل ہوا اب صحابہ کے عمل پر. اس لیے کسی بعد کے صحابی نے بھی پہلے صحابی کے کسی عمل کو یوں نہیں کہا کہ یہ تو عمر کی بدعت ہے، میں کیوں 20 رکعتیں پڑھوں.
کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دوسری اذان تو عثمان کی بدعت ہے، میں کیوں شروع کروں؟ علی نے بھی عمل کر کے بتایا کہ یہ دین مکمل ہوا ہے تو صحابہ کا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ دین حق ہے اور دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہے۔ جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی درسگاہیں ہیں، جہاں جہاں دینی تعلیم، تبلیغ، جہاد کے امور سر انجام دیے جا رہے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں اس طریقے سے دین کی دعوت نہیں دی جاتی جیسے محمد کریم کے دین کی دعوت ہو رہی ہے۔ یہ ہے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ دوسری بات، اگلا جملہ ہے محمد الرسول اللہ، اور اس پر قرآن نے عجیب کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں رب اس کا گواہ ہوں کہ محمد تیرا دین پوری دنیا پہ غالب ہے، کسی اور کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آگے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ سورہ فتح ہے۔ کون سی ہے بھائی؟ باتیں نہ کرو یار، خدا کے لیے میری تھوڑی باتیں ہیں، دو چار یار بیٹھ جاؤ، کیوں اپنے سارے پروگرام کو خراب کرتے ہو؟ توجہ کرو، یہ سورہ فتح ہے، اس میں صلح حدیبیہ کا اس سے پہلے تذکرہ ہے۔ اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان۔ اس معاہدہ کو لکھنے والے سیدنا علی ابن ابی طالب تھے، سب کہیے رضی اللہ عنہ، اونچی آواز سے کہیے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی لکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے اس تحریر میں لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور بنو قریش کے درمیان ہے۔ تو اس وقت اس معاہدے کو لکھوانے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ اس لیے رسول اللہ کا لفظ نکال دو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضور نے فرمایا علی مٹا دو، یہ لفظ نکال دو، یہ کہتے ہیں۔ جناب علی نے کہا میرے ہاتھ سے لکھا تو گیا ہے، میرے ہاتھ سے مٹ نہیں سکتا۔ میں یہاں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے مدارس میں طلباء کو ایک جملہ کہا جاتا ہے الامر فوق الادب، امر آ جائے تو وہ ادب پر حاوی ہوتا ہے، اس لیے ادب کو چھوڑ دو، حکم کو قبول کر لو۔ لیکن یہاں علی نے الادب فوق الامر کیا ہے کہ ادب باقی رکھا ہے، امر کی طرف نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ یہاں عظمت تھی نبی کی ذات کی۔ علی نے سوچا کہ میں نے لکھا ہے، میرے ہاتھ سے کاٹا گیا تو کل کو لوگ کہنے والا کوئی بدبخت یوں نہ کہے وہی علی ہے نا جس نے نبی کے نام کو بھی کاٹ دیا تھا۔ غیرت نہیں برداشت کرتی، مومن کی غیرت اس کو قبول ہی نہیں کرتی کہ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بکواس کرے۔ آج اس وقت جو کچھ فرانس میں ہوا ہے، کم از کم اسلامی دنیا کو غیرت حاصل کرنی چاہیے، ان کو حیا کرنی چاہیے، اور ان کی تمام تر مصنوعات کا صرف بائیکاٹ نہیں، عالمی عدالت میں باقاعدہ اس کیس کو دائر کر کے یہ تحقیق اور اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ آزادی رائے کیا ہے اور توہین کس چیز کا نام ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے، ایسے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ جیسے اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں، ایسے ان کا ادب کرتے ہیں۔ جیسے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہم واجب القتل اور مرتد سمجھتے ہیں، ایسے کسی نبی کی شان میں گستاخی ہو ہم اس کو واجب القتل اور کافر اور مرتد سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے قلم دے، کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ نبی الامی حضور امی تھے۔ اب یہ امی کا معنی ان پڑھ نہ سمجھنا، یہ بھی خیال کرنا۔ امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے لکھے نہ، کسی کا لکھا پڑھے نہ، بس۔
لکھے، میں نہیں لکھتا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے بڑا سکالر ٹائپ آدمی سی، بڑا لکھاری سی، اس واسطے نے لکھ دیتا ہے۔ میرے آپ کے لیے نہ لکھنا نہ پڑھنا جہالت ہے، نبی نہ لکھے نہ پڑھے نبی کی عظمت ہے، یہ نبوت کا کمال ہے، یہ نبوت کے تحفظ کی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا محبوب وہاں وہ لکھنے نہیں دیتے، میں یہاں اس سورت کے اختتام پر صرف تجھے نہیں تیری پوری جماعت کو ساتھ کر کے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اپنی گواہی دیتے ہوئے اعلان کرتا ہوں محمد الرسول اللہ، کہ تم کہتے ہو محمد ابن عبداللہ کہو، میں رب کہتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ محمد الرسول اللہ ہمارے کلمے کا ایک جز ہے، میں اس پر کوئی تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ کلمے کا جز ہے۔ تمام نبیوں کے کلموں میں کسی نبی کے کلمے میں لفظ رسول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، رسول کہیں نہیں۔ حالانکہ یہ وہ ساری صفتیں ایسی ہیں جو عام مخلوق میں بھی ممکن ہے۔ رسول وہ صفت ہے جو صرف رسول کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں۔ اب یہ صفت قرآن میں صرف حضور کے کلمے میں ہے اور کسی کے کلمے میں نہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اصل نبوت ہے ہی محمد کریم کی، سب کو محمد کا صدقہ ملا ہے۔ دوسرا یہ ختم نبوت کی علامت ہے کہ عالمی رسول، آفاقی رسول، بین الاقوامی رسول جس کی رسالت پوری کائنات پر حاوی ہے، وہ صرف ایک ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اب تیسری بات شروع کرتا ہوں تاکہ میں اپنے وقت کو سامنے رکھ کے تھوڑی تھوڑی تینوں باتیں سمیٹ دوں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں سے صحابہ کے فضائل ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کس کس کی کیا کیا فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے، لیکن ایک چیز آپ کو سمجھانی ہے۔ ارکان اسلام جو ہمیں ملے ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان، ان میں پہلا رکن کلمہ ہے، دوسرا زور سے بولو، تیسرا جی، چوتھا، پانچواں، میرے خیال ہے سب نے غلط کہا، ترتیب ٹھیک کر لو۔ سب سے پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ مکے میں نماز کے ساتھ آئی ہے، 70 جگہ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ اقاموا الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز زکوٰۃ کو رب نے اکٹھا کیا ہے، ہم اس کو سب کے آخر میں لے جاتے ہیں۔ تیسری چیز روزہ ہے، یہ مدینے میں آئی ہے۔ چوتھی چیز حج ہے، یہ بھی مدینے میں 9 ہجری میں۔ جو چیز سمجھانے کی ہے، اسلام سمجھنے اور پرکھنے کے یہ 4-5 ارکان ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، یہ اداؤں سے لگے گا یہ مسلمان ہے۔ پوری توجہ میری طرف کرنا۔ ان میں 2 رکن ایسے ہیں جو انفرادی ہیں، پوری توجہ سے سمجھ، یعنی اکیلے ادا کیے جاتے ہیں، اور 2 رکن ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں۔ مثلا نماز اجتماعی رکن ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد بھر جاتی ہے، نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، حضرت خطبہ دیتے ہیں، منزلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، عید ہوتی ہے، ہمارے قاری جمیل صاحب بیٹھے ہیں وہاں شالمار میں پڑھاتے ہیں، باغ بھر جاتا ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ امت کی اجتماعی عبادت ہے۔ زکوٰۃ انفرادی ہے، میرا مال کتنا ہے، مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، میرے رشتہ دار کون ہیں، میں نے کس کس کو دینی ہے، حضرت کا کیا حساب ہے، بھائی رضوان کا کیا حساب ہے، مولانا کا کیا حساب ہے، ہر ایک اپنی زکوٰۃ آپ دیتا ہے۔ روزہ بھی انفرادی عبادت ہے، میں رکھتا ہوں، آپ رکھتے ہیں، ہر آدمی اپنے طور پر رکھتا ہے۔ اگر کسی کو بتائے نہ کہ میرا روزہ ہے تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ پھر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بیمار ہے
اس کی اجازت دی ہے، سفر میں ہے، بھئی اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ پوری توجہ کریں، میرے خیال ہے میری تقریر میں نا اوپر کا حال بند کر دیا تاکہ اوپر کوئی جائے نہ۔ یہ اوپر جو شور کرتے ہیں نا، پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے جہاں دو عورتیں کٹی بیٹھی ہوں وہ چپ بیٹھی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس دور میں بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جلسے میں ینگ جنریشن آئی ہوئی ہو، نوجوان، اور ہوں وہ طلباء اور وہ چپ کر کے بیٹھی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ میرا جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں، پوری توجہ کرو۔ اس نے کتنا زور لگا، میں نے نہیں پانی دیا، بیٹے کو باپ کا احساس ہے۔ دوسرا اجتماعی رکن ہے حج۔ کیا ہے بھائی؟ حج۔ حج کے دن بھی مخصوص، جگہ بھی مخصوص، اعمال بھی مخصوص، اور وہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں۔ اب میری بات کو سمجھنا، حضور نے اپنی زندگی میں جو اجتماعی عمل ہیں جن میں امت کی اجتماعیت ہے، امت کی وحدت ہے، ہماری وحدت نہیں کہ مومن کافر سارے اکٹھے کر لو، جس میں امت کی اجتماعیت ہے، امت کی وحدت ہے، حضور نے وہ کام زندگی میں ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ میری بات نہیں سمجھ، کس کے حوالے کیے؟ 9 ہجری میں حج کا حکم ہوا تو حضور نے ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا۔ پیچھے کچھ مسائل آئے تو سیدنا علی کو بھیجا اور فرمایا علی ابو بکر کو جا کر بتانا، ابو بکر امت کو بتائے گا، اس لیے کہ امت کی قیادت ابو بکر کے حوالے ہے۔ دوسری بات، آخری دنوں میں حضور 15 دن بیمار رہے، سفر کے آخری دنوں میں آپ پر بخار کا حملہ ہوا اور وہ تکلیف رہی، ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ آخری ایام میں آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ پوری توجہ میری طرف کرنا۔ عام علماء کہتے ہیں 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، لیکن سید نور الحسن شاہ بخاری جو امت کے امام اہل سنت ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ 22 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی۔ بدھ کی شام کو حضور مسجد میں نہیں آئے، ابو بکر نے پہلی نماز پڑھائی۔ جمعرات کے دن کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، جمعہ کی نمازیں بمائے جمعہ کے ساری صدیق اکبر نے پڑھائیں، ہفتے کے دن کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، اتوار کے دن کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں۔ 4 دن ہو گئے تو 4 دن کی کتنی نمازیں ہوئیں؟ منگل کی شام، وہ بدھ کی شام ایک ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ سوموار کی فجر بھی ابو بکر نے پڑھائی، کتنی؟ اور ان نمازوں میں ایک نماز ایسی بھی ہے، توجہ، کہ حضرت ابو بکر، گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، باہر تھے تو آتے ہوئے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو صحابہ میں سے کسی نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب عمر کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، مراد رسول بھی ہے، دعائے پیغمبر بھی ہے، پھر یہ ہے کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، الحق ینطق علی لسان عمر، اول من اسلم جہرا عمر، اول من فتح باب الکعبۃ عمر، اول من ہاجر علانیۃ عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ ساری عظمتیں عمر کی ہیں، لیکن صحابہ نے پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا، آپ نماز پڑھائیں۔ تکبیر ہوئی تو حضرت عمر نے اللہ اکبر جب ایسے کیا تو اس سارے لوگ جن نے حرم دیکھا ہوا ہے، اور آج بھی میرے خیال ہے کئی لوگ جائیں گے جن کے حصے میں ہے، مولویوں کا حصہ یہ نہیں رکھتے، باقی سب کا حصہ ہوتا ہے، تو میں ہر سال ان کو کہتا ہوں یا ان کا وہ نہیں مانتا جہاں سے آتا ہے۔ یہ محراب ہے، سامنے حضور کو حجرہ اقدس ہے، یہاں سے حضور نکلتے اور صحابہ کے صفوں کے آگے سے آتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ یوں کیا، میری طرف دیکھو، کیوں کیا؟ کہ میں نے جس کو کہا ہے نماز پڑھاؤ یہ وہ نہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ کسی اور کی آواز ہے۔ حضور نے دیکھ لیا کہ یہ عمر ہے،
تو آقا خاموش نہیں ہوئے، 3 دفعہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، جس کو میں نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے، امت بھی انکار کرتی ہے، نبی کے مصلی پہ صدیق کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ عمر نے نماز توڑ دی، پیچھے ہٹے، ابو بکر آئے مصلی پہ، انہوں نے پھر آ کر نماز پڑھائی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضور نے جاتے ہوئے امت کی اجتماعیت ابو بکر کے حوالے کی۔ یہاں ایک بات اور بھی چھوٹی سی یاد کر لیں، یہ جو لفظ خلیفہ ہے نا، خلیفہ، اس کا معنی تو ہوتا ہے بعد میں آنا۔ میں اٹھا یہاں پر، کوئی اور آ کے بیٹھ گیا، وہ میری جگہ پہ آیا، خلف پیچھے آیا۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ خلافت کا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ پہلے نبیوں کی سیاست تو انبیاء کرتے تھے، محبوب آپ تو آخری نبی ہیں، اب کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ تو خلیفہ وہ جو بعد میں آئے، امام وہ جو آگے آئے۔ ہم نبی کے بعد مانتے ہیں، کچھ بدبخت وہ ہیں جو نبی سے بھی زیادہ بہتر مانتے ہیں، نبی سے بھی آگے مانتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نظام نماز کا بھی سنبھالا، حج کا بھی سنبھالا۔ حضور نے جاتے ہوئے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی، وہ حدیث میں نے پڑھی ہے، میں اس پر 2-3 باتیں کہہ کے بات ختم کروں۔ فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ سوچنا یہ ہے، ستارے آسمان کی چیز اور کشتی پانی سمندر کی چیز، اور ہم خشکی کی۔ ہم خشکی میں، صحابہ ستارے آسمان پر، اہل بیت کشتی سمندر میں، تو ہمارا اس کشتی سے کیا تعلق ہے اور ہمارا ان ستاروں سے کیا تعلق ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تھوڑی سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی، جیسے سارے ستارے پر نور ہیں، ایسے سارے صحابہ پر نور ہیں۔ سارے ستارے کٹھے نہیں طلوع ہوتے، ابھی سورج جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی پہلا ستارہ نکل رہا ہوتا ہے، تو کوئی اول آئے، کوئی دوم آئے، کوئی بعد میں آئے، کوئی اس کے بعد آئے، کوئی اس کے بعد آئے، کوئی رات کو پوری رات بھر گئی، پھر دن ہونا شروع ہوا، تو آہستہ آہستہ جاتے جاتے کوئی ایک سب کے آخر میں گیا۔ تو ہیں سارے روشن، آنے میں تقدیم و تاخیر ہے، لیکن روشنی میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی کی روشنی زیادہ کسی کی کم، روشن سارے ہیں۔ اس لیے جو اول آئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو سب سے پہلے آئے، مہاجر بن کے آئے، اول کلمہ پڑھنے والے آئے، پھر ہجرت والے آئے، پھر نصرت والے آئے، پھر ان کے بعد والے آئے، لیکن ہیں سارے کے سارے روشن۔ کہہ دو ہیں سارے کے سارے۔ ستاروں سے تشبیہ دے کر ایک مسئلہ سمجھایا، غور سے سمجھنا۔ جیسے ہم زمین والوں سے ستارے اونچے ہیں، ایسے تم لوگوں سے محمد کے صحابہ اونچے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی ستارے پہ تنقید کرے کہ یہ ستارہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اور ستارے کی طرف منہ کر کے تھوکے، تو وہ تھوک کہاں جائے گا؟ زور سے بولو، اس کے منہ پہ تھوک آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ قانون قرآن ہے
کہ جو عقیدہ صحابہ کے متعلق رکھو گے وہی فیصلہ رب کا تمہارے متعلق ہوگا. صحابہ کو کہو گے ہدایت والے، قرآن کہے گا تم ہدایت والے. صحابہ کو کہو گے متقی، قرآن کہے گا تم متقی. صحابہ کو کہو گے ایمان والے، قرآن کہے گا تم ایمان والے. اور اگر کوئی بدبخت صحابہ کو کہے منافق، قرآن کہتا ہے کہنے والا منافق. اس وقت منافقوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ہیں. تو اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء. اب یہ عربی پڑھنے والے طلباء بیٹھے ہو، الا حرف تنبیہ ہے، انا تحقیق ہے، ہم السفہاء ضمیر در ضمیر ہے. اللہ کہتا ہے پکی بات، سچی بات، تحقیقی بات، یقینی بات. جو محمد کے صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف. اے اللہ ان کو تو کافر نہیں کہتا. فرمایا نہیں، یہ گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے. جو کہے گا منافق وہ خود منافق، جو ان کو کہے گا بے وقوف وہ خود بے وقوف، جو ان پہ تنقید کرے گا وہ اس تنقید کا مالک ہے، جو ان کو کافر کہے گا وہ خود کافر. توجہ سے بات کو سمجھ. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ستارے ہم نے بھی دیکھے ہیں. لاہور تو شہر ہے، آپ میں سے کئی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں. میں خود پیڈو آدمی ہوں، دیہات میں رہتا ہوں. رات کو دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جو رات کو نہ یوں آسمان کی طرف منہ کر کے نہ بھونکتے ہیں، آوازیں نکالتے. ان کو کسی نے پتھر نہیں مارا، ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن وہ یوں کر کے نہ بھونکتے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ کتے ایسے ہیں جن کو ستارے اچھے نہیں لگتے، یہ رات کو منہ اوپر کر کے بھونکتے ہیں، سمجھتے ہم توہین کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں وہ تو روشن ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں. ان کی یہ بکواس ان کو متاثر انداز نہیں کر سکتی، ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. ویسے میں اس ستارے کا نام بھی بتا سکتا ہوں جس کی طرف منہ کر کے بھونکتے، لیکن پھر اگلی نشست میں مختصر کروں. تو سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. ایک بات اور چھوٹی سی ہے. دنیا میں دو طبقے ہیں جو خدا کا انتخاب ہے، ایک انبیاء اور ایک صحابہ. یہ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی، پوری کائنات میں میرے رب نے مجھے چنا. پھر فرمایا بختار علی اصحابی، پھر میری صحبت، میری سنگت، میری دوستی، میری یاری کے لیے میرے صحابہ کو چنا. کن کو چنا؟ تو صحابہ کو کس نے چنا؟ زور سے بولو، اللہ نے. پھر فرمایا بختار منہم، پھر ان صحابہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کو بھی چنا. بختار منہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی. بختار منہم اعوانی وانصاری واصحاری، میرے انصار بھی چنے، میرے تعاون کرنے والے بھی چنے، اور میرے سسرال بھی چنے. یہ سب خدا کا انتخاب ہے. ان کو چن کر رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں یہ دعا کا جملہ ہے. یہ دعا نہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے. رضی اللہ ماضی ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ رب سے راضی ہو چکے. تو اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سمجھیں. اور صوفی صاحب خدا کے لیے سامنے بیٹھ کر تم لوگ بھی ایسی کریں، توجہ سے بات کو سمجھیں. ایک ہوتا ہے معلوم العاقبت، جس کو اپنے انجام کا پتہ ہوتا. ایک ہے مجہول العاقبت، جس کو اپنا پتہ ہی نہیں. کائنات میں نبی اور صحابہ دو جماعتیں ہیں جن کے انجام کو قرآن نے بیان کر کے ان کو بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ رضوان والے ہیں، یہ اولئک حزب اللہ ہیں. ہمارے مولانا عبد الشکور دین پوری ایک جملہ کہتے تھے، اپنے لوگ کہتے تھے لوگوں بلال حبشے کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں،
آنکھیں چھوٹی ہیں، رنگ سیاہ ہے، سادے سے کپڑے ہیں، کپڑوں پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں میں پتلی سی چپل ڈالی ہوئی ہے. فرمایا یہ کعبے کی چھت پر بھی کھڑے ہو کر فخر سے کہہ سکتا ہے رب مجھ سے راضی ہے، میں رب سے راضی ہوں. یہ ہے معلوم العاقبت. کیا ہے معلوم انجام کہہ دو، نتیجہ کہہ دو. صحابہ کے بعد باقی جتنے طبقات ہیں قیامت تک، محدث ہو، مفسر ہو، محقق ہو، مفتی ہو، عالم ہو، مبلغ ہو، داعی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، حسن ظن تو ہے رحمت اللہ علیہ اللہ بس. حسن ظن تو ہے کہ نیک تھے جنت میں جائیں گے. حسن ظن تو ہے اچھے کام کیے ہیں اللہ بہتر جزا دے. لیکن دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ رب مجھ سے راضی ہے، میں رب سے راضی ہوں. میری بات کو نہیں سمجھا؟ تو جن کا انجام معلوم ہے اور رب ان سے راضی ہے، ان کو بھونکے وہ جسے اپنا ہی پتہ نہیں. میری بات کو نہیں سمجھا؟ جسے اپنا ہی پتہ نہیں کہ میرا نتیجہ کیا نکلتا ہے، مجھے موت کیسے آتی ہے، میرا حشر کیا ہوتا ہے، یہ صحابہ پہ تنقید کرے. ایک بات آخری کہہ رہا ہوں، دین پوری امت کی طرف منتقل ہوا حضور کا دو راستوں سے. کتنے؟ زور سے بولو. 5 منٹ میری تقریر کے ختم ہونے میں رہ گئے، اس لیے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. کتنے راستوں سے؟ ایک تھی حضور کی دن کی زندگی، ایک تھی آقا کی رات کی زندگی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں گھر سے باہر ہوں، سفر میں ہوں. اب یہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے. میرے متعلق کوئی تبصرہ قاری علیم الدین شاکر صاحب کر سکتے ہیں، بھائی رضوان صاحب کر سکتے ہیں، مولانا قاری جبریل رحمان صاحب کر سکتے ہیں، حضرت کر سکتے ہیں، کوئی اور مجھے کہہ سکتا ہے. یہ سب مجھے کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ میری زندگی ان کے سامنے ہے. یہ دن کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے. ایک ہوتی ہے گھر کی زندگی، اندر کی زندگی. میں بیوی میں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، نواسوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، نواسیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، بیٹوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، پوتوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، وہاں عبادت کیسے کرتا ہوں، نیکی کیسے کرتا ہوں، عمل کیسے کرتا ہوں. یہ آپ نہیں بتا سکتے، یہ گھر والے بتائیں. کون بتائیں گے؟ سارے کو کون بتائیں گے؟ گھر والوں کو کہتے ہیں اہل بیت. کون بتائیں گے بھی؟ سارے بولو اہل بیت. اب جو اہل بیت کا منکر ہے وہ نبی کی گھر کی زندگی کا منکر ہے، اور جو صحابہ کا منکر ہے وہ نبی کی باہر کی زندگی کا منکر ہے. میں اس کو اور زیادہ کلوز کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ سے سمجھیں. جیسے صحابہ میں اقسام ہیں، والسابقون الاولون، پہلے آنے والے، پھر بعد میں آنے والے، پھر ہجرت والے، پھر نصرت والے، پھر ان کی اتباع والے، ایسے اہل بیت میں بھی کئی قسمیں ہیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ان کو سمجھے ہی نہیں ہے. ناراض نہ ہوں تو شاید ہم مقروض ہیں اہل بیت کے، کہ ہم اپنی تقریروں میں، اپنی بیانوں میں، اپنے بازوں میں صحابہ کا تذکرہ تو کرتے ہیں، اہل بیت کے تقدس کو، ان کی عظمتوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کے کمالات کو، ان کی حضور سے محبت اور محبوب کے ان کے ساتھ اس تعلق کو بیان نہیں کرتے. ہم مقروض ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے صحابہ کرام کی جیسے قسمیں ہیں، ایسے اہل بیت کی 4 قسمیں. کتنی؟ وہ بھی اہل بیت ہیں جو حضور کے خون کے رشتہ دار ہیں، جن کو حضور نے زکوٰۃ حرام کرا دی. آپ نے فرمایا آل عباس چچے کی اولاد، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، آل حارث، یہ 5 قبیلے فرمائے یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک قسم. دوسرے اہل بیت وہ ہیں جو خون کا رشتہ آگے چلے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یہ سلسلہ جو آگے چلا یہ بھی حضور کے اہل بیت. یہ کیا ہے بھی حضور کے؟ زور سے کہو. تیسرے اہل بیت وہ ہیں، پوری توجہ سے سمجھنا، کہ
کہ جو خون بھی نہیں، نبی کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں، آگے حضور کی اولاد میں بھی نہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے نبی کے گھر آ گئے تو قرآن نے ان کو اہل بیت بنا دیا. وہ ہیں حضور کی بیوی. اما خدیجہ کا کوئی رشتہ نہیں حضور سے، وہ تو 3 شوہروں سے بیوہ تھی، 2 سے. لیکن جب نبی کی بیوی بنی ہے تو جنت کی عورتوں کے جن سرداروں کا تذکرہ ہے حضور نے خدیجہ کا ذکر کیا ہے اپنی ازواج میں سے. باقی 3 ان میں سے حضرت سیدہ فاطمہ جن کو خاتون جنت بھی کہا گیا، سیدۃ النساء العالمین بھی کہا گیا، سیدہ مریم کا تذکرہ کیا، سیدہ آسیہ کا ذکر کیا. لیکن نبی کی امت میں نبی کی بیویوں میں سے صرف خدیجہ، یہ اہل بیت. سیدہ عائشہ کا حضور سے کوئی رشتہ نہیں، ابو بکر رشتہ دار نہیں تھا حضور کا، ان کا قبیلہ بنو عدی، آقا کا بنو قریش، لیکن بیٹی دے دی، اب رشتہ داری ہو گئی، اب یہ اہل بیت میں شامل. اسی طریقے سے تمام ازواج مطہرہ، میں اس پر ایک چھوٹا سا لفظ آپ سے کہتا ہوں. اب یہ جتنی حضور کی بیویاں تھیں صرف یہ اہل بیت ہیں. آپ کے ہاں بھی ایسا ہوگا یا یہ ہے کہ میری طرف دیکھنا کہ آپ کے گھر آپ کا سسر آپ کو ملنے کے لیے آئے تو ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جایا کرو کہ تم کوئی ساڈا اہل بیت ہے، میرے گھر میں میرے اہل بیت آ سکتے ہیں، تیرا کیا تعلق ہے، تو کیوں آ گیا ہے؟ ایسا کرتے ہو؟ جی کہتے ہیں ایسا کرتے ہو؟ زور سے بولو. کوئی نہیں کرتا. سسر کو باپ کا درجہ حضور نے دیا ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں، جو پڑھائے وہ باپ ہے، جس کے واسطے سے آئے ہو وہ باپ ہے، جس نے تمہیں بیٹی دی ہے وہ تمہارا باپ. سالہ آ جائے برادر نسبتی، گھر میں میاں بیوی لڑ بھی رہے ہوں تو فوراً باہوش ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ جا کے شکایت نہ کرے. محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے لیے چیزیں منگوائی جاتی ہیں کھانے پینے کی، یہ وہ، کیونکہ یہ سالہ ہے. تجھے اپنا سالہ پیارا ہے، نبی کو اپنے سالے کا کوئی پیار نہیں. اور یہ بھی غلط فہمی ذہن سے نکالو کہ صرف ایک ہی سالہ ہے حضور کا، امیر معاویہ. ابو بکر کے سارے بیٹے حضور کے سالے ہیں، عمر کے سارے بیٹے حضور کے سالے ہیں، جناب ابو سفیان کے بھی سارے بیٹے حضور کے سالے ہیں. یہ سارے ان ازواج کی نسبت سے اہل بیت میں شامل ہیں. چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کا کوئی رشتہ نہیں، صرف غلامی کا ہے، لیکن حضور نے اپنا اہل بیت بنا لیا ہے. حضرت زید بکتے ہوئے آئے، حضور نے خرید لیا. جب تک ما کان محمد ابا احد من رجالکم یہ آیت نہیں اتری، حضرت زید ابن محمد کہا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے، اور لوگ بھی اس نام سے یاد کیا کرتے تھے، اہل بیت میں شامل رکھتے تھے. اور مشکات نے ان کا یہ تذکرہ مناقب اہل بیت میں کیا. ایسے ہی سلمان فارسی بکتا بکاتا پتہ نہیں کتنے قبیلوں سے اور کتنی غلامی بسر کرتے. جب حضور کے قدموں میں آیا بڑھاپا تھا، لیکن حضور نے کمال شفقت دے کے فرمایا السلمان من اہلی، یہ میرے اہل بیت کا حصہ ہے. تو یہ بھی اہل بیت میں ہے. کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ صحابہ کی کتنی بتائی تھی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہاں بھی 4 اور یہاں بھی 4، تو کم کتنے تھے؟ 4. اب بات اور سمجھ لو، وہ سارے محترم، ان میں افضل 4 صحابہ میں. کہہ دو صحابہ میں افضل. اہل بیت بھی سارے محترم، ان میں فضیلت والے 4. کہہ دو فضیلت والے. کوئی دیوبندی پریشان نہ ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا عقیدہ رکھتا ہوں، تو میں اپنے عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں. وہ 4 کون ہیں؟ جناب علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، کہ ان 4 کو حضور نے کٹھا ذکر کیا جیسے وہاں ان 4 کا کٹھا ذکر کیا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ دین ان 2 کے راستے سے پہنچا تو اس کی بڑی دلیل حضور پر کلمہ پڑھنا ہے.
سب سے پہلے عورتوں میں سے اہل خانہ میں سے خدیجہ نے پڑھ کر گواہی دی، واللہ تاللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل القل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اہل بیت گواہی نہ دیں تو باہر والے کیسے مانیں؟ مردوں میں سب سے پہلی گواہی ابو بکر صدیق نے دی تھی، جو بچپن سے حضور کا دوست اور ساتھی بنا تھا۔ تو دین پہنچا ہے صحابہ اہل بیت کے صدقے سے، ان کی وساطت سے۔ تو ہم سب پر فرض ہے صحابہ اہل بیت کا احترام کرنا اور ان سے دین لینا۔ فیس بکوں کے شیخ الحدیث بننا چھوڑو، اپنے اکابر پر اعتماد کر کے ان سے دین کو حاصل کرو۔ ایک بات آخری، بس یار آخر 10 اب بس نہیں 10 ہو گئے، بس ہو گئے۔ وہ کہنا یہ تھی سارے، چلو سنی لو کوئی بات نہیں، اپنے بھی گانے سجن دشمن۔ ہم علماء مذہبی طبقے کے لوگ ہر دور میں استعمال تو ہوئے ہیں دین کے نام پر، لیکن جب وہ بدبخت اور کمینے برسر اقتدار آتے ہیں پھر وہی مجھ کو اور آپ کو گولیاں مارتے ہیں۔ جتنے اتحاد پہلے ہوتے ہوئے آئے ان میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہے چل رہا کہ علماء کو یہ تعاون بھی کرتے تھے، ساتھ بھی دیتے تھے، ووٹ بھی دیتے تھے، پوری معاونت کرتے تھے، اقتدار پہ قابض اور بیٹھ جاتے تھے اور وہی علماء کی توہین کرتے تھے، وہی علماء پر گولیاں چلاتے تھے۔ آپ نے سوشلزم کو بھی دیکھ لیا ہے، کمیونزم کو بھی دیکھ لیا ہے، جمہوریت کو بھی دیکھ لیا ہے، اور خان صاحب کے کھلاڑی پن کو بھی دیکھ لیا ہے، جو ساری زندگی چکے کھیلتا رہا ہو، اسے کیا پتا کہ قرآن و سنت کا نظام کیا ہوتا ہے۔ میں علماء کی منت کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ادنا آدمی ہوں، بڑوں تک رسائی نہیں، ان کو اب تک نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ وہ ہمیں مل سکتے ہیں۔ ان سے درخواست یہ ہے کہ ان بیساکھیوں کو سہارا دینے کی بجائے پھر زرداری یا خان صاحب یا وہ آج کل ایک نئی محترمہ نکلی ہوئی ہے، ہر جگہ کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہے، ان کا سہارا بننے کی بجائے علماء کو باہمی متحد ہونا چاہیے۔ میں اس میں علماء دیوبند سے بھی درخواست کرتا ہوں، بریلویوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اہل حدیثوں سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ دیوبندیوں کے علماء کو بھی قتل کیا گیا، بریلوی علماء کو بھی مارا گیا، اہل حدیث علماء کو بھی قتل کیا گیا۔ علماء، مساجد، مدارس کے یہ لوگ دشمن ہیں، ان دشمنوں سے بچنے کے لیے ہمارا آپس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ تائید کرتے ہو جی؟ سارے تائید کرتے ہو؟ اللہ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ ہمارے بڑوں کو اس کی توفیق دے۔ 2 نومبر بیٹھے 2 نومبر کو اسلام آباد میں 2 نومبر کو اسلام آباد میں کیا نام ہے، جناح کنونشن سینٹر میں شہید اسلام بلکہ شہید ناموس رسالت، شہید ختم نبوت حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کی یاد میں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی مولانا نے مجھے بتایا تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ سب دوست اس کی تیاری کریں، اپنے اکابر کی تعریف کو پڑھیں، اپنے علماء کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے، اللہ اس اجتماع کو آخر تک اپنی بہاروں کے ساتھ مالا مال فرمائے، ہر آنے والے کی حفاظت فرمائے، خیر و عافیت سے آپ کو اپنے گھروں میں واپس جانے کی بھی اللہ تعالیٰ عافیت سے پہنچائے۔ وآخر دعوانا